تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فخر تو ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ ایک نعمت ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو نعمت کو ہم ضائع کریں گے اور یا اس کی قدر کریں گے۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، اس نے میری قدر نہ کی جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم آلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ انسان کس بات پر فخر کر سکتا ہے۔ دیکھیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اور فخر کی بات ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے دیگر تمام مخلوقات سے۔ آپ یہ دیکھیں، یعنی اندازہ لگائیں نا کہ جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں، تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہے، اور اب یہ ایک بہت بڑا کام ہے ہماری نظر میں۔ اللہ کے لیے تو کچھ نہیں ہے، لیکن ہماری نظر میں یہ اتنی بڑی کائنات اور یہ سارے انتظامات۔ آپ دیکھ لیں، کوئی خاص مہمان ہوتا ہے بعض اوقات، تو آپ کتنی تیاری کرتے ہیں۔ جس کے پاس مطلب کوئی ایونٹ ہوتا ہے، دنیا میں کوئی ایونٹ ہوتا ہے، یا آپ کے بیٹے کی شادی ہے یا جو بھی، تو آپ ابھی تو شادی حال بن گئے، پہلے ہمارے وقتوں میں جو ہے 5-6 مہینے پہلے سے تیاری شروع ہو جاتی تھی، گھروں میں سفیدی چونا۔ کیوں؟ یہ ایک نئی مہمان آنے والا ہے۔ ویسے بھی میں آپ کو ایک عام بات کروں، جتنا بھی آپ خوشی کا موقع ہوتا ہے تو آپ اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اب یہ تیاری کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے لیے تو اس کی کوئی مطلب وہ نہیں ہے، لیکن ہماری نظر میں تو ہے نا۔ آپ دیکھ لیں، سبزیوں کی دکان پر کھڑے ہو جائیں، قسم قسم کی سبزیاں ہیں، پھلوں کی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ میرے لیے ہیں، آپ کے لیے۔ پھر یہ کائنات کو اللہ تعالیٰ نے خزانوں سے بھر دیا ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ اس پہ فخر ہو سکتا ہے۔ مقصود کائنات انسان ہے، اور انسان کا خلاصہ سرور کائنات ہے۔ یہ بات بھی نوٹ کر لیں، لولا کا لما خلقت الافلاک۔ اور پشتو میں وہ ایک ہے نا کہ صورت د محمد نوے پیدا کرے بن نو خدای دا دنیا۔ تو بہرحال یہ آپ اپنی جو ہے انسان، کائنات کا خلاصہ کیا ہے؟ انسان، اور انسانیت کا خلاصہ سرور کائنات۔ تو دیکھیں، فخر تو ہے۔ اور پھر دوسری بات فخر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ نور الہی ہے۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟ نور الہی ہے، اور یہ فرشتوں سے اس لیے افضل ہے کہ مسجود ملائکہ ہے نا، تو کہ اس میں نفس بھی موجود ہے، فرشتوں کے ساتھ نفس نہیں ہے، مخالفانہ قوت نہیں ہے، پھر وہ مجبور بھی ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، یہ اکیلا ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے، وہ ایک حدیث ہے کہ خلق آدم علی صورتہ، انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صورت یعنی اپنی صفات پر پیدا کیا ہے۔ انسان اب دیکھیں نا، قل هو اللہ احد ہے نا، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے، اسی طرح ہر انسان اکیلا ہے۔ اس کا تھمبنیل جو ہے، تھمبنیل یہ کسی اور کا ہو سکتا ہے، اس کی صورت بالکل ایسی ہو سکتی ہے، یہ اپنی جو ذات ہے اس میں اکیلا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ ایک عکس رکھ دیا ہے کہ میں اکیلا ہوں، اے انسان تم بھی اکیلے ہو، اور پھر اکیلے حاضری ہے، حاضری بھی اکیلے ہے۔ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اکیلے آؤ گے میرے پاس۔ تو بہت فخر کی بات ہے۔ بہرحال میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ تو اب دیکھیں، جب دنیا میں انسان آ جاتا ہے
تو اس کی منزل تو بلا شک و شبہ اللہ ہے، اس کو جانا ہے اللہ کے پاس۔ دنیا کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی تیاری کی جگہ ہے، اللہ کا راستہ، اللہ نے اپنا راستہ نبی کے ذریعے بتایا ہے ہمیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے نبی آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ سیدھا راستہ ہے کس کا؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ تو اس ذات کا راستہ ہے جو کہ مالک ہے آسمانوں اور زمین کا، جس کے لیے سب کچھ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ بہرحال منزل، اب دیکھیں یہ فخر کی بات یہ ہے کسی اور کی منزل اللہ نہیں ہے، تو یعنی یہ ایک سیٹ ہے، ایک مخلوق ہے جس کی منزل، تو فخر تو ہے نا۔ پھر یہ دل جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا گھر ہے، تو فخر تو ہے نا، اس میں فخر کرنا چاہیے۔ قلب المومن عرش الرحمن، تو آپ یعنی دل میں، آپ کے دل میں اللہ کا گھر ہے، یا دل آپ کا اللہ کا گھر ہے، تو فخر کی بات تو ہے نا۔ یہ سارے فخر ہیں۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ فخر تو ہے، لیکن اب یہ ہے نا کہ یہ ایک نعمت ہے۔ اب دو صورتیں ہیں، یا تو نعمت کو ہم ضائع کریں گے اور یا اس کی قدر کریں گے۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے شکوہ کیا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدر، اس نے میری قدر نہ کی جیسے کہ قدر کا حق تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، ہم اللہ کے ہو جائیں۔ ہم ہو گئے دنیا کے۔ آپ دیکھ لیں ہماری سوچیں تو میٹیریل تک محدود ہیں، اس مادے تک ہم محدود ہو گئے، تو یہ فخر کی بات نہیں ہے، یہ ذلت کی بات ہے۔ ہم نے مقام ذلت کو پسند کر لیا ہے۔ جس نے دنیا کو پسند کر لیا اس نے اپنے آپ کو ذلیل سمجھا، اذلیل۔ ابھی ہم نے پڑھا ہے نا انک من الصاغرین۔ اگر انسان نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو یہ مقام ذلت پر ہوگا، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ پھر یہ شیطان کا پیروکار بن جائے گا۔ اور شیطان کا پیروکار جو سورہ اعراف میں ہے کہ لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین، یہ وعدہ ہے نا اللہ کا شیطان سے، جو تیری پیروی کرے گا میں تم سب کو جہنم میں ڈالوں گا۔ آج ہم اللہ کے پیروکار نہیں ہیں، اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دعویٰ نہیں کر سکتے، کوشش بھی نہیں کر رہے۔ مسئلہ تو یہ بھی ہے نا، کوشش بھی نہیں کر رہے، نہ بندگی ہماری سمجھ سے بھی بالا تر ہے۔ ہم نے بندگی کو، عبادت کو محدود کر لیا ہے۔ اذان ہوئی نماز پڑھنے چلے گئے، رمضان آیا روزے رکھ لیے، اور کیا بندگی ہماری؟ باقی تو ساری زندگی ہم اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں۔ تو دیکھیں یہ بات سوچنے کی ہے۔ انسان، حضرت علی کا ایک مقولہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اتحسب انک جسم صغیر وفیک انت العالم اکبر، تمہارا کیا خیال ہے کہ تم ایک چھوٹے سے جسم ہو، تم میں تو ساری کائنات ہے، بڑی ساری کائنات تم میں ہے۔ وہ ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے، یہ جہاں چیز ہے کیا، یعنی ساری کائنات ہے نا۔ جب لوح و قلم ہو گئے تو من لہ المولا فلہ الکل، جو مولا کا ہو گیا اس کے لیے تو سب۔ وہ سلطان سبکتگین تھا کہ کون تھا، محمود غزنوی تھا، یہ ایاز اور محمود، اس کا واقعہ ہے نا۔ مختصر یہ اس نے دعوت کی، دیگر درباری جالس تھے ایاز سے کہ بس یہ بادشاہ تو اسے بڑی اہمیت دیتا ہے، تو اس نے ایک دعوت سجائی، یہ قیمتی ظروف اور یہ سارے سامان اس میں رکھ دیے حال میں، اور پھر دعوت ہو گئی کہ بھئی آج اجازت ہے، آپ جو کچھ بھی یہاں سے لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں۔ تو وہ درباری جو تھے بس اذن عام ہو گیا تھا
کسی نے کوئی فریم اٹھایا، کسی نے کوئی قیمتی چیز اٹھائی، ڈیکوریشن پیس وغیرہ نا، سارے سجا دیے تھے، رکھ دیے تھے ادھر ادھر. تو ایاز آ گیا تو وہ بادشاہ سے چمٹ گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی تم کیا کر رہے ہو؟ تو لوگ اپنے لیے سامان بٹور رہے ہیں اور تم مجھ سے لپٹ گئے. اس نے کہا آپ نے تو کہا ہے کہ جو چیز ہے اس میں تو آپ بھی ہیں، تو میں نے آپ کو پسند کر لیا. تو یہ دیکھیں اس میں مطلب من لہ المولا فلہ الکل، جو اللہ کا ہو گیا اس کے لیے سب کچھ ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. تو فخر کی بات تو ہے، لیکن اب یہ ہے کہ ہم اپنی قدر کریں. آج کا مسلمان یہ اس نے آپ کو پیش کر دیا ہے شیطان کو. اور قرآن کی ایک آیت ہے، مضمون تو بہت ہے لیکن اس آیت پہ میں اختتام کرتا ہوں گفتگو کا، کہ من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، یاد کا وہی مطلب ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں، تو ایک شیطان میں اس کا ساتھی بنا دوں گا، مقرر کر دوں گا، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا اور وہ اس کو سیدھے راستے سے روکتا رہے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں سیدھے راستے پر. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم.